اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 147۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر چلے۔ جب سارے عرب کے افق سے جاہلیت کا غبار چھٹ گیا، بیمار عقلیں تندرست ہو گئیں، سارا صحرا اذانوں سے لرزنے لگا، اللہ اکبر کی صدائیں فضا میں گونجنے لگیں، جزیرۃ العرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ مکمل ہو گئی اور اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جو دنیا کے کونے کونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کو پہنچانے کی کفیل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے سے پہلے انہیں ان کی محنت کا ثمر دکھا دیں، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 برس سے زیادہ طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کے مشکلات برداشت کیے۔ چنانچہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کا اعلان کر دیا۔ اعلان سنتے ہی عرب کے کونے کونے سے مسلمان جوق در جوق آنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے 1,24,000 یا 1,44,000 اہل اسلام کا سیلاب امٹ پڑا۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنے لیے نشان راہ بنا لے۔ اس آڈیو میں ہم عمرہ اور حج کی تفصیل نہیں سنیں گے، بلکہ سیرہ کے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے اہم اہم پڑاؤ کی ہم ایک جھلک دیکھ کر گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان کیا۔ اس طرح یہ قافلہ 26 ذی القعدہ سنیچر کے دن ظہر کی نماز کے بعد مدینہ سے نکل پڑا اور عصر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر حج اور عمرے کا احرام باندھا۔ اس کے بعد تیز آواز میں لبیک پکارا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم بار بار حاضر ہیں، اے اللہ ہم بار بار حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم بار بار حاضر ہیں، یقیناً تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور بادشاہت بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1.25 کا مجمع لبیک پکارتا، تکبیر کہتا، حمد و تسبیح کے نغمے گنگناتا اللہ کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پوری وادی اور کوہسار توحید کے نغموں سے گونج رہی تھی۔ 1 ہفتے تک سفر کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ذی الحجہ کو مکہ کے قریب وادی طویٰ میں شام کے وقت پہنچے، وہیں رات گزاری۔ پھر 4 ذی الحجہ کو اتوار کی صبح مکہ میں داخل ہوئے۔ مسجد حرام پہنچ کر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر حجر اسود کا استلام کیا، پھر مقام ابراہیم کے پاس آئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر حجر اسود کا استلام کیا، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ یہاں تک سب کا عمرہ ادا ہو گیا۔ اب جو حالت احرام سے باہر آ سکتا تھا وہ باہر آ گیا، اور جن کا ابھی حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت تھی وہ بھی حالت احرام میں رہا۔ اب حج کا سب لوگ انتظار کرنے لگے۔ پھر 8 تاریخ آ گئی۔ 8 ذی الحجہ، 8، 9، 10 یہ حج کے دن ہیں۔ پھر اس کے بعد 11، 12، 13 ایام تشریق، یہ دن حج کے ہیں۔ تو 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ ترویہ مطلب ہوتا ہے سیراب کرنا، یعنی اونٹ وغیرہ کو پانی وانی پلا کر تیار کر دینا کہ اگلا 4-5 دن جو ہے بڑا ہیکٹک ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر منی کے لیے نکلے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی، تو اب یہ 9 تاریخ ہو گئی۔ پھر سورج نکلنے کے بعد یعنی 9 تاریخ کو عرفہ کے لیے چل پڑے۔ وہیں پر وادی نمرہ میں آپ کے حکم سے آپ کے لیے خیمہ گاڑ دیا گیا۔ آپ نے آرام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے آپ کی اونٹنی قصوہ پر کجاوا کسا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اس وقت آپ کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا۔ آپ نے ایک شاندار خطبہ دیا۔ ہم سمجھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے جو آپ ہمیں جاتے جاتے کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے دوران 3 خطبے دیے۔ ایک خطبہ آپ نے دیا عرفہ کے دن یعنی 9 تاریخ کو، دوسرا خطبہ منی میں
نہر کے دن دیا آپ نے 10 تاریخ کو، اور ایک تیسرا خطبہ بھی دیا منا ہی میں دیا 12 تاریخ کو، یعنی ایام تشریق کا جو بیچ والا دن تھا 12 تاریخ اس دن دیا۔ 3 خطبے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس زمانے میں اسپیکر وغیرہ تھا نہیں، اتنے بڑے مجمع کو سنانا آسان کام تو تھا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں ہر طرف اپنا منہ پھیر پھیر کر ہر بات کو 3 دفعہ بولتے جاتے تھے، اور کچھ دور پر صحابہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے جاتے تھے۔ انشاءاللہ ہم سب اس خطبے پر غور کریں گے۔ یہ آپ کا الوداعی خطبہ ہے، اس میں دین کے اہم امور بیان ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی یوں شروعات کی: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ صدق وعدہ و نصر عبدہ و ہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری مشتبہ قوتوں کو زیر کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات غور سے سنو۔ انی لا ارانی و ایاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا۔ میں نہیں سمجھتا آئندہ ہم کبھی اس طرح ایسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے، اور غالباً میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لوگوں نے اپنے بچوں کو اوپر اٹھا لیا کہ تم دیکھ لو، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کی آنکھ کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کا نظارہ تو کر لے، ان کی یادداشت میں کم از کم وہ چہرہ محفوظ تو ہو جائے۔ آپ نے فرمایا: اے لوگو، اللہ کا قول ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت اور کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل ہے۔ نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا معیار اگر کوئی ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ انسان سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ بے شک تمہارا خون، تمہارا مال حرام ہے تم لوگوں پر، وہ ایسے ہی حرام جس طرح آج کے دن اس مہینے میں اس جگہ پر حرام ہے۔ یعنی جس طرح آج کا دن مقدس ہے، یہ شہر مکہ کتنا مقدس ہے، یہ مہینہ کتنا مقدس ہے، تو جتنا مقدس آج عرفہ کا دن ہے، جتنا مقدس شہر مکہ ہے، جتنا مقدس ذی الحجہ ہے، اتنا ہی مقدس ایک مسلمان کا خون اور مال ہے۔ یعنی اگر کسی نے ناحق خون کر دیا تو ایسا ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کو بٹا لگا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا: جاہلیت کی تمام رسم و رواج میرے پاؤں تلے رونت دی گئی۔ یعنی آج سے جاہلیت کا کوئی حوالہ نہیں کہ میرے باپ دادا یہ کرتے تھے۔ اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے ختم، اب صرف قرآن اور سنت۔ پھر آپ نے فرمایا: جاہلیت کا خون سب ساقط، یعنی کس نے کس کو مارا اس کا بدلہ لینا ہے، اب سب ساقط، اب سب بھائی بھائی ہیں۔ آج سے نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا: سب سے پہلا خون جس کو میں معاف کرتا ہوں وہ میرے خاندان کا ہے، ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا۔ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون کس طرح ہوا تھا کہ جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا، قبیلہ سعد میں جا کر دودھ پی رہا تھا، قبیلہ حذیل نے اس کو قتل کر دیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس خون کو میں معاف کرتا ہوں، کوئی بدلہ نہیں، جاہلیت میں ہوئے خون کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاہلیت کا سود بھی ختم، اور آپ نے فرمایا: میں سب سے پہلے اپنے ہی گھر کا سود معاف کرتا ہوں، وہ ہے عباس بن عبد المطلب کا سود۔ جن جن لوگوں کو انہوں نے دیا ہے انہیں اب کچھ نہیں ملے گا، سب سود برباد، سارا کا سارا سود ختم۔ پھر آپ نے فرمایا: عورتوں کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی بیویوں کے بارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں نے اس کو اللہ کی امان کی وجہ سے اپنایا ہے، اور اس کی شرمگاہ کو اللہ کی اجازت سے حلال کیا ہے، اور ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو آنے نہ دے جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم اس کو مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے کتاب اللہ،
اللہ کی کتاب قرآن۔ پھر فرمایا لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے اللہ اپنے رب کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے لوگو، تم اللہ کے سامنے اس طرح نہ آنا کہ تمہاری گردنوں پر بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں۔ اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو قیامت میں میرے بارے میں اللہ کو آپ سب کیا جواب دیں گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا ہم شہادت دیں گے قد بلغت و ادیت و نصحت، یعنی قد بلغت رسالتی و ادیت الامانت و نصحت الامت، کہ ہم کہیں گے اللہ سے کہ یقیناً آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا تھا، امانت کا حق ادا کر دیا تھا اور خیر خواہی کا بھی حق ادا کر دیا تھا، ایک ایک بات سکھا دی تھی۔ کتنا بھاری بوجھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر۔ کہا گیا تھا نا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اب آپ کھڑے ہو جائیے، خبردار کیجیے اور اپنے رب کو بڑا کیجیے۔ اللہ نے فرمایا تھا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس ذمہ داری کو احسن ترین طریقے سے ادا فرما دیا۔ آپ کے کندھے ہلکے ہو گئے، آپ سبکدوش ہو گئے، اور یہ ذمہ داری اب آپ کے کندھوں سے اتر کر ہمارے کندھوں پر آ گئی۔ ہم سے کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اب تم ہو مسلمانوں بہترین امت، اب تم نیکی کا حکم دو گے، تم برائیوں سے روکو گے اور تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ تو لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اللہ کرے جب ہم دنیا سے جائیں لوگ گواہی دیں کہ ہاں ہم نے بھی کوشش کی اللہ کا پیغام پہنچانے کی۔ جب لوگوں نے یہ گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے۔ خطبے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو سورۃ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ یہ آیت سن کر عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ دریافت کرنے پر بتایا کہ کمال کے بعد تو زوال ہی ہے نا۔ دعوت آپ کی مکمل ہو گئی۔ آپ کی باتوں سے، آپ کے کاموں سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر جس جگہ آپ ٹھہرے تھے اس جگہ واپس آئے اور خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے مغرب تک اللہ سے دعا کرتے رہے۔ جب سورج ڈوب گیا اور اس کی زردی بھی چلی گئی تب بھی وہاں پر مغرب کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ سارے لوگوں کو لے کر مزدلفہ چلے اور پھر وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ پھر فجر کی نماز پڑھی۔ ابھی اجالا نہیں پھیلا تھا، ایک دم صبح تڑکے ہی مشعر حرام کے لیے روانہ ہو گئے۔ مشعر حرام میں قبلہ رخ ہو کر آپ نے دعا کی، تکبیر، تحلیل اور توحید کے کلمات کہتے رہے۔ تب تک خوب اجالا پھیل گیا، لیکن سورج ابھی تک نہیں نکلا تھا کہ فوراً ہی منا کی طرف نکل پڑے اور جمرہ کبریٰ پر آ کر اسے 7 کنکریاں ماری اور ہر پتھر پھینکتے وقت اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور خطبہ دیا، یعنی منا میں، یہ منا کا خطبہ آپ نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو جمع کیا، کچھ لوگ کھڑے تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا ہاں آپ نے تبلیغ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ ہے۔ پھر فرمایا جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے، کیونکہ کچھ وہ لوگ جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ اس وقت موجود سننے والے سے کہیں زیادہ ان باتوں کو یاد رکھنے والے ہوں گے۔
ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا، یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا، یعنی مجرم کی ہی پکڑ ہوگی۔ یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا، یعنی باپ کے جرم میں بیٹے کو یا بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے، لیکن اپنے جن اعمال کو تم لوگ معمولی سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راضی ہوگا۔ پھر اس خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ یعنی 63 اونٹ ذبح کیے، پھر علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا اور انہوں نے بقیہ 37 یعنی 37 اونٹ ذبح کیے۔ اس طرح 100 اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا۔ پھر آپ نے اور لوگوں نے اس گوشت کو تناول فرمایا اور اس کا شوربہ پیا۔ پھر قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا، آپ نے حلق کروایا۔ اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے اور طواف افاضہ کیا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا واپس آ گئے اور وہاں 3 دن یعنی ایام تشریق کا جو دن تھا 11، 12، 13 ذی الحجہ تک ٹھہر کر تینوں جمرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے درمیانی دن یعنی 12 ذی الحجہ کو بھی خطبہ دیا، جس میں پہلے خطبوں کی تاکید فرمائی اور مزید نصیحتیں بھی کیں۔ اس خطبہ سے پہلے سورۃ نصر نازل ہو چکی تھی۔ سورۃ نصر کے نازل ہوتے ہی لوگ سمجھ گئے کہ اب آپ کی روانگی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جمرات کو کنکری مار کر منا سے کوچ فرمایا اور ابتح میں اتر کر وہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں۔ پھر سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، طواف وداع کیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ 23 سال پہلے آپ نے جو دعوت شروع کی تھی، اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے اور اس حج میں امٹتے ہوئے انسانوں کے سیلاب کا جو منظر اللہ نے آپ کو دکھایا، اس پر اس کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے مدینے کا رخ کیا۔ جب مدینہ قریب آ گیا اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو 3 بار اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔